ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جائز نہیں ہوتا، ایسی مجالس میں جانا بھی جائز نہیں ہوتا، ایسی مجالس کو سننا بھی جائز نہیں ہوتا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اپنی زبانوں کو وہ دراز کر رہے ہیں، تو ایسی مجالسوں پر بھی جانا جائز نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی اور اللہ کے محبوب نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جنت کی بشارت۔ ابھی آپ نے دنیا چھوڑی نہیں تھی، انتقال نہیں کیا تھا، پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، باقی جتنے اصحاب تھے سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے والے مرید بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو شان عطا فرمائی ہے، ان میں وراء الورا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد بنا دیا تھا۔ مراد یعنی اللہ کے محبوب نے آپ کو اپنی دعاؤں میں مانگا تھا کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ وہ غلبہ کن کے ذریعے سے عطا فرما؟ یا ابی جائل کے ذریعے سے عطا فرما دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ جب وہ وقت تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری تعداد اس وقت مرد عورت بچے سارے شمار کر کے تقریباً 39 کی تعداد تھی، اور ہم پر یہ بھی آسان نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کے دین کی آسانی سے تبلیغ کر سکے یا اللہ کی عبادت کو بجا لا سکے، اتنا بھی ہمارے لیے آسان نہیں تھا، یوں سمجھے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ جب ہم بیت اللہ کے قریب گزرا کرتے تھے تو ہماری یہ تمنا ہوتی تھی کاش کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم بھی اس بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ کفار صحابہ کرام کو بیت اللہ کے اندر نماز تک نہیں پڑھنے دیا کرتے تھے، یہ ایک انداز تھا۔ تو صحابہ کرام یہ تمنا کرتے تھے بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے تو نہ پڑھنے دے، اس کے قرب میں اس کے قرب میں تو نماز پڑھنے دے، لیکن کفار مکہ صحابہ کرام کو بیت اللہ کے قریب بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، قریب بھی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، نماز پڑھی تو دعا مانگی، دعا بڑی عجیب تھی، دعائیں یہ بھی مانگ سکتے تھے، اے اللہ یہ کفار مکہ میرے اصحاب پر ظلم کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ ان کے ظلم سے ان کے شر سے میرے اصحاب کو محفوظ فرما دے۔ یا یہ بھی دعا مانگی جا سکتی تھی، اے اللہ دین اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرما دے، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی، بلکہ دعا یہ مانگی، اے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَأَبِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، اے اللہ وہ دو مردوں سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، یا تو ابی جہل کے ذریعے سے
یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو فتح اور کامیابیاں عطا فرما دے۔ بیت اللہ میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہاں پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر صحابہ کرام کی حفاظت کی دعا نہیں مانگی، اسلام کے پھیلنے کی دعا نہیں مانگی، اسلام کو فتح اور کامیابی کی دعا نہیں مانگی۔ اگر دعا مانگی ہے تو یہ کہ اے اللہ اس اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ عزت صرف ان دو لوگوں سے ملنی ہے، ان کو کسی طرح سے اسلام میں داخل فرما دے۔ تو ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے نبی کا اثر ہونا تھا، تو اثر کس انداز سے ہونا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تلوار نکالی ہوئی تھی، اور ننگی تلوار تھی، نیام کے اندر بند بھی نہیں تھی، نیام کے اندر ڈالی ہوئی نہیں تھی۔ جا رہے تھے راستے میں تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو نے کہا کہ میں نے سنا ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، تو جا کر ان کو اور ان کے اصحاب کو ختم کر دوں گا، یہ نیا دین جو ہے یہ مٹ جائے گا۔ تو اس کہنے والے نے جب پوچھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، تم وہاں جا کر ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر چلا جا، تیری بہن اور تیرا بینوئی بھی اس اسلام کو ماننے والے بنے ہوئے ہیں، اس اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح جا رہے تھے واپس پلٹے گھر آئے، گھر کا واقعہ بنا تو باہر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر داخل ہوئی، آپ کے جو بہنوئی تھے وہ چھپ گئے، تو آپ کی جو بہن تھی جو ہمشیرہ تھی ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ بھی ہوا، تو آپ نے انہیں ضرور وہ بھی کیا، مارا بھی سی، جب مار مار کر تھک گئے بیٹھ گئے اور کہا کہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی سنا دو۔ تو اسلام اتنا مشکل تھا، آج تو اسلام کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، آج تو ہم صرف نام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اسلام کی خبر تک نہیں ہے۔ تو ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہوتے آ رہے ہیں تو یہ رسم و رواج ہی ہم نے پکڑا ہوا ہے، ورنہ حقیقتاً اسلام پر عمل کرنا جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور جس اسلام کو ہم نے پکڑا ہوا ہے تو یہ تو کبھی اسلام تھا ہی نہیں، ایسا اسلام کبھی تھا ہی نہیں۔ جیسے فی زمانہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ عید کی نماز پڑھی، نہ کوئی جمعہ پڑھا، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھنا پھر کب جائز ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو سجدہ نہ کیا ہو تو ان کی پھر جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے کتنے ایسے علاقوں میں یا کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہی ایسی گزاری۔ ان کی نہیں بات کر رہا، جو مسجد میں نہ آتے ہوں، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، سجدہ تو رب کو کر لیتے ہیں، یا کسی جگہ میں رہتے ہیں یا کسی اپنی بیٹھک میں رہتے ہیں یا کہیں باغات میں رہتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، بات ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی نہ عیدیں پڑھی ہوں، نہ جمعے پڑھے ہوں، نہ کوئی نماز پڑھی ہو، نہ کوئی گھر نماز پڑھی ہو، جنہیں ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو انہیں غسل کا کیا پتہ ہوگا، انہیں پھر وضو کا باقی کی کیا خبر ہوگی، انہیں پھر کیا پتا ہوگا اسلام کیا چیز ہے، بات ان کی کر رہا ہوں۔ تو ایک فیس بک میں ایسے آیا ہوا تھا کہ ایک پنڈ میں یہ اعلان کر دیا کہ جس نے ساری زندگی نہ عید پڑھی ہو، نہ کسی نے جمعہ پڑھا ہو، نہ کوئی نماز پڑھی ہو، تو اس کا جنازہ بھی ہم نہیں پڑھائیں گے۔ تو اسی طرح بے شمار ایسے پنڈوں میں، ایسے دیہاتوں میں یا ایسے شہروں میں ہو چکا ہے کہ اب اس کی نماز سے جنازہ پڑھانے کا فائدہ ہی کیا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی، ایک وقت بھی جنہوں نے اپنے رب کو سجدہ نہ کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب اپنی ہمشیرہ کو زروں کو مار کر تھک گئے بیٹھ گئے تو کہنے لگے مجھے بھی سناؤ۔ آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے اور سنایا بھی پاک اور لوگوں کو جایا ہوتا ہے، ہر بندے کو نہیں سنایا جاتا۔ جیسے فی زمانہ تو ہم نے قرآن کو رکھا ہی مرنے والوں کے لیے، پلخانی ہوگی تو پڑھا جائے گا، کوئی فوت ہو رہا ہوگا تب پڑھا جائے گا، اِصالِ ثواب کی ضرورت ہوگی تو تب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے کس قدر اور کتنی فیصد تک ہم منہ کو موڑ چکے ہیں۔ قرآن رکھے رکھے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، گرد آلود ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مصیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق تک نہیں ملتی کہ اس قرآن پاک کو اٹھا کر اس کی زیارت بھی ہم کر سکیں۔ فی زمانہ قرآن کس لیے ہے؟ صرف دو تین چیزوں کی، پلخانی ہوگی تو بھی آج کل تو پلخانی میں بھی نہیں پڑھا جاتا، بس یہی ہے کہ جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ ادھر ادھر سے ثواب ہی اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ گھر والے اپنے مرحومین کے لیے پڑھنا بھی قرآن دوبارہ نہیں کرتے۔ آج کل فی زمانہ یہ کسی مدارس میں چلے گئے، کسی امام صاحب کو فون کر دیا، اس نے 40-50 قرآن دے دیے اور ہم سمجھ گئے کہ ہمارے مرنے والا جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ جب خود فرد جن کا انتقال کر گیا ہو وہ خود قرآن نہیں پڑھے گا تو پھر وہ دوسروں سے کیا امید رکھے گا کہ وہ سچ میں قرآن پڑھ کر ہی مل کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمیں شوق ہے قرآن پڑھنے کا۔ تو اسی طرح دینی اداروں میں بھی قرآن پاک اکٹھا کیا جاتا ہے کہ ہمارا مرحومین جو انتقال کر گیا ہے ان کے لیے ثواب اکٹھا کیا جائے۔ کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنا ثواب اکٹھا کیا تھا؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں بھی قرآن پڑھا تھا؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں بھی نمازیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کیا تھا؟ کیا اس کو اپنی زندگی میں یہ ہوش تھا کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے یہ جائیداد کام نہیں آئے گی، اگر کام آئے گا تو یہی نیکیاں میری قبر میں روشنی کا سبب بنے گی؟ جب مرنے والے کو خیال نہ ہو تو اس کے مرنے کے بعد جتنا بھی ثواب بھیجتے رہے تو پھر اس ثواب کی کیا قدر و قیمت رہے؟ جب کوئی پیاسا ہو، اسے پانی کی ضرورت ہو تو اسے پلایا جائے گا، وہ خود پیاسا ہے، کوشش کر رہا ہوگا، وہ پانی پی رہا ہوگا۔ جس کو خود ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے پانی چاہے میٹھا ٹھنڈا بھی رکھ دو، جب اسے ضرورت نہیں ہے تو اسے کیا فائدہ دے گا؟ تو فی زمانہ ہم نے قرآن کو رکھا ہے صرف ایصال ثواب کے لیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ہمشیرہ کو کہا کہ جو ناریب اور بے عیب کتاب کی آپ تلاوت کر رہی تھی اسے ناریب اور بے عیب کتاب کی تلاوت مجھے بھی سنا دو، تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا نہیں، ناپاک لوگوں کو قرآن نہیں سنایا جاتا، اگر تم چاہتا ہے کہ میں تجھے ناریب اور بے عیب کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنا دوں تو پہلے آپ پر لازم ہے کہ غسل کرو، اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ، پھر میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں تجھے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب کی تلاوت سنایا کرتی ہوں۔ سناؤں گی کب؟ جب تم پاک ہوگا، جب تم اس کفر کی پلیتی سے پاک ہوگا۔ تو اصل میں وجہ کیا تھی؟ اثر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو تھے جو اسلام ابھی تک نہیں لائے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تو دعا کے بعد اسباب بھی بننے تھے، سبب بھی بننا تھا۔ تو سبب ایسے اچانک نہیں بنا کرتا، تو سبب بننے کے لیے بھی وقت اور انداز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پاک ہوئے، تو اپنی ہمشیرہ کے سامنے بیٹھے، جب بیٹھے تو انہوں نے وہ آیتیں جو اس وقت نازل ہو چکی تھی ان کی تلاوت سنائی، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سینہ کفر سے بھرا ہوا تھا، جب قرآن کی آیتوں کو سنا تو سینے کے اندر کفر ہٹا تو نور نے اپنی جگہ کو پکڑ لیا تھا۔ قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک روشنی ہے، ہماری ظلمت کو، اندھیرے کو، ہمارے گناہوں والی سیاہی دھبوں کو یہ قرآن ہی دھو سکتا ہے۔ یہ قرآن ہی ایسا ہے
جو ہمیں ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سنا تو دل کے اندر ظلمت نکلی، روشنی آئی۔ اب وہ چلے ہیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب انداز وہی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، ننگی ہے، نیام کے اندر نہیں ڈالی ہوئی، اسی طرح جیسے آئے تھے، جا رہے تھے، واپس پلٹے، پھر اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ تو آپ کے جو بہنوئی تھے ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہوں، ملنا چاہوں تو وہ کہاں ملے؟ کیونکہ اس وقت تھا اسلام کو ختم کرنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے دور ایک گھر تھا جس کا نام تھا دار ارقم، وہاں پر جا کر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تو بھی وہیں اکٹھے ہوتے، کوئی احکام نازل ہوتا وہ بھی وہیں جاتے۔ اگر کسی نے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی اسی دار ارقم میں گھر میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے تلوار ننگی ہے، جا رہے ہیں۔ جب دار ارقم کے قریب پہنچے تو دروازے کے اوپر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو دور سے دیکھا حضرت عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر خود نہیں آ رہا بلکہ میری دعائیں اسے لا رہی ہیں، میری دعاؤں کا اثر ہے، دعاؤں کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے قدموں میں گر کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس وقت آپ نے اقرار کیا تھا، کلمہ طیبہ پڑھا تھا۔ تعداد تھی 39۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو اب صحابہ کرام کی تعداد بن گئی تھی 40۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بتلائیے کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا دین سچا ہے۔ فرمایا ہم حق پر نہیں ہے؟ فرمایا حق پر ہے۔ فرمایا پھر ہم چھپ کر کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیوں نہ ہم بیت اللہ کی طرف چل کر وہاں پر اعلان اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صفیں بنائی گئی تھی۔ ایک صف کے لیڈر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے صف کے لیڈر حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلتے چلتے جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، جتنے کفار مکہ بیٹھے تھے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ بھی اسلام لا چکے ہیں، اب وہ کفار جو اسلام کو روکنے کے در پہ تھے اب افسوس کرتے بیٹھے ہیں، کیونکہ عمر بن خطاب اسلام لائے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت اعلان کیا تھا کوئی ہے کافر جو ہمیں بیت اللہ سے نماز پڑھنے سے روک دے، کوئی ہے ایسا شخص جو آئے اور آ کر ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک دے، میں بھی یہاں پر نماز پڑھوں گا، اور جو میرے ماننے والے ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میرے اصحاب ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اب وہ بھی بیت اللہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر وہ انداز تھا، پھر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا کہ فاروق اعظم، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتنی مرتبہ جنت کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کا خوف خدا بھی بڑا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ ایک دیوار کے ساتھ سے جا رہے تھے تو دیوار کے اندر قرآن پاک سورۃ طور کی تلاوت سنی، تو اس وقت جاتے جاتے اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت ہو رہی تھی۔ سورۃ طور کی اس آیت کریمہ میں وہ شخص پہنچا ہوا تھا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرا رب تمہیں عذاب ضرور دے گا اور یہ عذاب کوئی دفع بھی نہیں کر سکے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، اس آیت کریمہ کی سورۃ طور میں تلاوت ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو دیوار کے ساتھ لگے روتے رہے۔ تو ایسی بیماری آپ کو لگی کہ 1 مہینے تک آپ خوف خدا کی وجہ سے بیمار رہ گئے تھے۔ یہ ڈر اور خوف تھا۔ جیسے آج کل ہمیں تو اپنے رب کا کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا، ایک ذرا برابر بھی ہمیں خوف نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہم تو اپنے رب کے نام کی بھی تعظیم کرنے والے نہیں ہوتے۔ اب بچے ہیں، سکول پڑھتے ہیں، وہ رجسٹر فل کرتے ہیں، وہاں پہ بسم اللہ بھی لکھتے ہیں، اللہ کا نام بھی لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھتے ہیں۔ تو وہ پھر جب کافی فل ہو جاتی ہے تو پھر ان کو پھاڑ کر ٹکڑے کر کے گلیوں اور نالیوں میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی علم نہیں ہے، جا کر کوئی گلی دیکھ لو وہاں پر پڑے ہوئے۔ تو عذاب یکدم نہیں آئے گا، جب اس طرح کے خرافات چلتے رہیں گے تو پھر عذاب آئے گا، لیکن عذاب کس طرح آئے گا؟ جس طرح میرا رب چاہے گا۔ تو کیونکہ جب ہم اپنے رب کے نام کی تعظیم نہیں کرتے، کتنے ہمارے بچے ہیں، کسی کوئی باہر انڈیا والے ایسا کرتے تو ہم ان کو آگ میں جلا دیتے، ان کا پتہ نہیں کیا حشر کر دیتے۔ اگر ہمارے بچے خود ان بسم اللہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نام کو نالیوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پر تو کوئی کفر کا یا کسی ایسی بے ادبی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کام کوئی کافر کرتا، یہودی کرتا تو ہمارا ایمان جاگ جاتا۔ ہمارے اپنے بچے کر رہے ہیں تو کوئی غرض، کوئی توقع، کوئی انداز نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ اب یہ کوئی کام ہر بچے کے والدین ہوتے ہیں، کیا ان والدین کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے رب کا نام ان گندی نالیوں میں ڈال رہے ہیں؟ ایسی تعلیم کا پھر کیا فائدہ، جو تعلیم ہمیں اپنے رب کی عزت اور عظمت کرنے کا بھی سمجھ عطا نہ فرمائے۔ تو پھر ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ تو پھر تو ہم ایسے ہی سیکھتے جیسے معاذ اللہ کافر بھی ہوتا ہے۔ کافر بھی ہمارے خدا کی اتنی توہین نہیں کرتا، وہ بھی ہم سے ڈرتا ہے۔ ہم خدا کے بندے ہو کر، ایک خدا کو ماننے والے ہو کر، اپنے خدا کی کبھی تعظیم عزت کرنے والے ہی نہیں بنے، اور خدا کے دین کو ہم نے گلیوں میں روڑوں میں ڈال دیا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی، کتنا ایسے خدا کے نام ہیں، جا کر دیکھو گلیوں میں پڑے ہوئے، نالیوں میں پڑے، اور کون لکھتا ہے؟ مسلمان لکھتے ہیں۔ لکھواتا کون ہے؟ مسلمان لکھواتا ہے۔ پھاڑتا کون ہے؟ مسلمان پھاڑتا ہے۔ اور گلیوں میں کون ڈالتا ہے؟ مسلمان ہی ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی باہر سے کوئی کافر تو آیا ہی نہیں۔ اب جب مسلمان اپنے رب کے نام کیا اس طرح بے ادبی کریں گے تو پھر عذاب آہستہ آہستہ اسی طرح سے آئے گا۔ اب جس بچے کو سمجھایا جائے تو والدین لڑ پڑیں گے، وہ حشر نشر کر دیں گے۔ اب پھر بندہ کرے کیا؟ تو ایسوں کو پھر کون سی تعلیم دے جس سے انہیں خدا کا خوف ان کے سینوں میں آ جائے؟ تو اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو دیوار کے ساتھ لگے 1 مہینے تک صحابہ کرام آپ کی عیادت کرنے آتے تھے، اور حکیم طبیب بھی پریشان تھے، پتہ نہیں بیماری کون سی ہے جو آپ کے جگر کو پگھلاتے پگھلاتے آنکھوں سے آنسو بھی ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ خوف خدا تھی۔ اور وہ تو وہ صحابہ تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی تھی، ان کا یہ عالم تھا۔ اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے مرتے ہوئے کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، ہمیں تو اس کی بھی کوئی خبر نہیں۔ ہم دنیا میں بڑے حاجی غازی بنے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ مرتے ہوئے بھی کیا ہمیں کلمہ نصیب ہوگا۔
تو ہم تو فی زمانہ قرآن بھی نہیں پڑھتے. یہاں پر حکم ہے کہ وہ ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. یہاں پہ تو مسجد میں بھی کوئی قرآن نہیں پڑھتا. تو بچوں کو طرح طرح سے کام لگا دیا جاتا ہے. جب کوئی بزرگ مرنے لگتا ہے تو اس کے اپنے بچے بھی اس کے سامنے بیٹھ کر سورۃ یاسین شریف بھی نہیں پڑھ سکتے. اور ہیں ہم مسلمان، لیبل ہمارا مسلمان جیسا. مسلمان کے بچے ہو کر، حالانکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب کسی کی روح نکلنے لگے تو وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے، سورۃ یاسین شریف پڑھا جائے تاکہ مرنے والے پر آسانی ہو. جب ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھائیں گے تو پھر ہم جب ہماری روح نکلے گی تو اس کا حساب دنیا میں دیتے ہوئے جائیں گے. پھر ایسا نہیں، ہاں ہماری کوئی اچھائی ہوگی تو نیکی ہوگی تو وہ میرا رب ہے، چاہے تو ہم پر کرم فرما دے. لیکن بظاہر جو شریعت میں ہے وہ یہی نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن تک پڑھنا نہیں سکھایا. اور ہر وقت انتظار ہوتا ہے کہ ہم جب مریں گے تو مرتے ہوئے جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. قرآن ہم نہیں پڑھتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، عیدین ہم نہیں پڑھتے. کوئی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی گزار دی ہوتی ہے، کبھی اپنے رب حقیقی کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہوتا. پھر جب نے جس بندے نے ساری زندگی اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکایا تو اس کا جنازہ پڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنازہ تو اس کا پڑھایا جائے نا جس نے ساری زندگی رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی. اور جنازہ بطور دعا ہوتی ہے، جنازہ بطور بخشش نہیں ہوا کرتی کہ جنازہ پڑھ لیا تو اب یہ بخشا گیا، ایسا نہیں. جنازہ بطور دعا ہوا کرتی ہے. ہم جنازے کے اندر جو بھی کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ دعائیں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جس بندے نے ساری زندگی اپنے رب کے سامنے دعا نہ مانگی ہو تو ہماری دعائیں پھر اس کو کیا فائدہ دیں. تو آج بھی اگر زندگی ہے، چند لمحے اللہ نے دیے ہیں تو کوشش کریں رب کو یاد کریں. مسجد نہیں آتے تو گھروں میں نماز پڑھیں، گھر میں نہیں پڑھتے تو اپنے جہاں پہ درخت ہیں، جہاں پہ بیٹھک بنائی ہوئی ہے وہاں پہ نماز پڑھیں، جہاں پر جو کچھ لگایا ہے وہاں پر نماز پڑھیں. کسی طرح سے تو رب کو راضی کریں. تو جب زندگی ختم ہوگی تو پھر ہمارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ یہ کہہ دیں کہ اس پر اے اللہ تو راضی ہو جا، لیکن میں تو اپنے رب کو کبھی راضی نہیں کرتا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وراء الورا ہے. آپ نے تقریباً 10 سال 6 ماہ 4 دن حکومت کی. تو آپ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل جو اسلام پھیلا تھا. تقریباً 1026 شہر اور شہر کے ساتھ قصبات جو تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو آپ نے اسلام کا پرچم اتنا بلند کیا تھا کہ جس کی تاریخ میں کوئی اوراق نہیں ملتے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذوالحجہ کو ایک یہودی جس کا نام ابو لؤلؤ تھا اس نے زخمی کیا تھا. اس زخمی کی تاب نہ لا سکے